learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Al-Ahzab, ayat 21. लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में हमेशा से बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यरजू, उसके लिए जो उम्मीद रखता हो, अल्लाह वल यौमल आखिरी, अल्लाह और आखिरत के दिन की, व ज़कर अल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह को याद करता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में साबित कदम रहे। आपकी साबित कदमी में दूसरों के लिए नमूना है, आपके सब्र में नमूना है। आपने पेट पर पत्थर बांधे, आपका चेहरा ज़ख्मी हो गया, आपका दांत शहीद हो गया, आपने खंदक अपने हाथों से खोदी। गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर शोबे में सब्र की लाजवाल मिसाल हैं। उनके सब्र में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और ये हुक्म आम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना बनाना ज़रूरी है। अक़ीदे में, इबादत में, मईशत, मुआशरत और सियासत में, ज़िंदगी के हर मैदान में आपके कौल और आपके फ़ेल और आपके अहवाल में मुसलमानों के लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल और हर फ़ेल की पैरवी सिर्फ़ वो लोग करते हैं जो अल्लाह की मुलाकात और आखिरत के दिन की उम्मीद रखते हैं, जिनका अल्लाह के वादों पर ईमान है, आखिरत पर यकीन रखते हैं, जो यकीन रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा वाजिब है, और तमाम औकात में अल्लाह ताला को कसरत से याद करते हैं। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाबा, और जब ईमान वालों ने फ़ौजों को देखा, क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, तो उन्होंने कहा ये वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। व मा ज़ादहुम, और नहीं उसने ज़्यादा किया उन्हें, इल्ला ईमानम व तस्लीमा, मगर ईमान और सपुर्दगी में। अल्लाह ताला ने लश्करों को देखकर मुनाफिकों की हालत को बयान करने के बाद मोमिनों की हालत बयान फरमाई है, जिनका अल्लाह के वादों पर यकीन है और उन्हें अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद है, जो आखिरत की मुलाकात का और अच्छे अंजाम का यकीन रखते हैं। उन्होंने जब लश्करों को देखा तो कहा ये वही चीज़ है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। इन्हीं लश्करों पर फतह पाने और इन्हें शिकस्त देने का अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया है। हमसे इसी आजमाइश का वादा किया गया जिसके पीछे फतह है। हम वही कुछ देख रहे हैं जिसकी हमें खबर दी गई थी, और इस आजमाइश ने उनके ईमान और उनकी तस्लीम और रज़ा में और इजाफ़ा कर दिया। मिनल मुमिनीन रिजालुन, मोमिनों में से कुछ मर्द ऐसे हैं, सदकू, जिन्होंने सच किया, मा आहदुल्लाह अलैहि, जो उन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया था। फ़मिनहुम मन कज़ा नहबहु, चुनाचे उनमें से कुछ ने अपनी नज़र पूरी कर दी। वमिनहुम मन यंतज़िरु, और उनमें से है जो इंतज़ार कर रहा है। वमा बद्दलू तब्दीला, और उन्होंने कुछ भी तब्दीली नहीं की, ज़रा सी भी तब्दीली करना। मोमिनों ने अल्लाह ताला से किए हुए अहद को पूरा किया, वो कौल के पक्के और वफ़ादार हैं। उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश करके अपने अहद को पूरा कर दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे चचा, जिनके नाम पर मेरा नाम रखा गया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर की लड़ाई में शरीक ना हो सके, तो ये बात उन पर बड़ी शाक गुजरी। उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली लड़ाई से गायब रहा। अब अगर अल्लाह किसी दूसरी लड़ाई में आपके साथ मुझे शरीक करेगा तो अल्लाह ताला देखेगा कि मैं क्या करता हूँ, और इसके सिवा कुछ और कहने से डरे। फिर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उहद की लड़ाई में शरीक हुए तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके सामने आए। तो हज़रत अंस ने उनसे कहा, ए अबू उमरो, कहाँ जा रहे हो? फिर कहने लगे, मुझे तो उहद की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। फिर वो लड़े यहाँ तक कि शहीद हो गए। तो लड़ाई के बाद देखा उनके बदन पर 80 से ज़्यादा तलवार, नेज़े और तीर के ज़ख़म थे। उनकी बहन यानी मेरी फुप्पी रबी बिन नज़र ने कहा, मैंने अपने भाई को नहीं पहचाना मगर उनकी उंगलियों की पोरें देखकर, क्योंकि सारा बदन ज़ख्मों से चूर था। उस वक़्त ये आयत नाजिल हुई, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन कज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िरु व मा बद्दलू तब्दीला। मोमिनों में से बाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने सच किया जो उन्होंने अल्लाह से अहद किया था। चुनाचे उनमें से कुछ ने अपनी नज़र पूरी कर दी, और उनमें से कुछ हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, और उनमें से है जो इंतज़ार कर रहा है और उन्होंने कुछ भी तब्दीली नहीं की, ज़रा सी भी तब्दीली करना। सही मुस्लिम 4918। यानी ईमान वालों में से ऐसे भी हैं जो अभी शहादत के मुंतज़िर हैं, उन्होंने अल्लाह के अहद को तब्दील नहीं किया, जैसे मुनाफिक बदले, मोमिन नहीं बदले। लियज्ज़ी अल्लाहु सादिकीना बिसिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह ताला सच्चों को उनकी सच्चाई की जज़ा दे। व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीना, और मुनाफिकों को अज़ाब दे, इंशाअ, अगर वो चाहे। औ यतूबा अलैहिम, या उनकी तौबा कबूल करे। इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है।
اللہ تعالیٰ لوگوں کو وجود میں لانے سے پہلے بھی ان کے حال کے بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ اپنے علم پر جزا سزا نہیں دیتا جب تک کہ لوگ اس کے مطابق عمل نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ جھوٹا اور سچا نکھر کر سامنے آ جائے۔ وہ لوگ جو آزمائش آنے کے بعد بدل جاتے ہیں وہ عہد شکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور ہدایت نہ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تو اسے علم ہے کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں، اس لیے وہ انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دے گا۔ اگر اللہ انہیں ہدایت دینا چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا اور انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اس کو قبول بھی کرتا ہے، پھر گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ اور پھیر دیا اللہ نے، الَّذِينَ كَفَرُوا ان کو جن لوگوں نے کفر کیا، بِغَيْظِهِمْ ساتھ ان کے غصے کے، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا نہیں انہوں نے پائی کوئی بھلائی، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو، القتال جنگ میں، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے موقع پر احسان عظیم فرمایا، ہوا اور غیبی لشکر بھیج کر کافروں کا زور توڑ کر رکھ دیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو یہ ہوا انہیں قوم عاد کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹک دیتی اور ان کا بھرکس نکال دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ سورہ الانفال 33۔ وہ قریش، کنانا، اسد اور غطفان قبائل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا۔ انہیں مومنوں پر کوئی فتح حاصل نہ ہو پائی اور اس صدمے اور غم اور غصے سے بھرے ہوئے وہ واپس چلے گئے۔ وہ یقینی طور پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل تھے۔ ان کی بڑی بڑی فوجوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، لیکن ان کو فتح حاصل نہ ہو سکی جس کے وہ سخت حریص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود لشکروں کو پیچھے ہٹا دیا اور مومنوں کی طرف سے وہ لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اس نے بڑے لشکروں کا اپنی آندھی سے رخ پھیر دیا۔ وہ یقیناً قوی ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ وہ طاقت رکھنے کے باوجود مسلمانوں کو ختم کرنے کی حسرت کے باوجود کافروں کو ان کے دل کی جلن کے ساتھ لوٹانے والا ہے، یقیناً وہ العزیز ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اس نے اتارا ان کو جنہوں نے، ظَاهَرُوهُم مدد کی ان کی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِی قُلُوبِہِمُ الرُّعْبَ اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فَرِیقًا تَقْتُلُونَ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِیقًا اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب سے واپسی پر ابھی غسل ہی کر سکے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، ابھی فرشتوں نے نہیں رکھے، اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے مسلمانوں میں اعلان کروایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ وہ لوگ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 25 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم تسلیم کر لیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کو ان کے وجود سے پاک کیا گیا۔ صحیح بخاری باب غزوہ الخندق۔ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی اور انہوں نے لشکروں سے الحاق کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس کو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ ان میں لڑنے کی طاقت ہی نہ رہی اور یہ صورتحال ہوگی۔ وَأَوْرَثَكُمْ اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، أَرْضَهُمْ ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور اس زمین کا جس کو تم نے پامال نہیں کیا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنیمت میں ان کی زرعی زمینیں عطا کی، ان کی رہائش گاہیں اور ان کی منقولہ اور غیر منقولہ مال، یعنی خیبر کی زمین جو کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب خیبر فتح ہوا تب عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے لطف و کرم سے مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور اپنی نعمتیں عطا فرمائیں اور ایمان والوں کے دشمنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد اور دشمنوں کی ہزیمت پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا النبی اے نبی، کل ازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن
تردن الحیات الدنیا کہ اگر تم دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتی ہو، وزینتہا اور اس کی زینت کا، فتعالینا تو آؤ، امتعکننا میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دوں، واسرحکننا اور میں رخصت کر دوں تمہیں، سراحا جمیلا رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ اس آیت کے نزول کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں اس وقت 9 بیویاں تھیں۔ جب مسلمانوں نے بہت سے علاقے خیبر اور فدق وغیرہ فتح کیے تو مسلمانوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ انہوں نے انصار اور مہاجرین کی خواتین کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان و نفقہ کا مطالبہ کیا۔ ازواج مطہرات کے اندر انسان ہونے کے ناطے انسانی خواہشات موجود تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبات کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ پسند طبیعت پر یہ مطالبہ ناگوار گزرا۔ آپ نے بیویوں سے علیحدگی اختیار کی۔ 1 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے والدین سے مشورہ کر کے کوئی قدم اٹھانا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں مشورہ کر لوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ ازواج مطہرات نے اختیار پا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ رکھتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے، أَجْرًا عظیم بہت بڑا اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو دوسرے معاملے کا اختیار دیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو جب تم آخرت سے محبت کرو گی اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرو گی تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ کر جو تنگی ہے اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا گیا کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہیں تو نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ یا نساء النبی کی اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکنہ جو کوئی آئے گی تم میں سے، بفاحشات مبینات کھلی بے حیائی کو، یضاعف لہا بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے، العذاب ضعفین دوگنا عذاب، وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے نصیحت فرمائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار فرما لیا ہے کہ تمہارا معاملہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے، تمہارا معاملہ خاص ہے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو یا کوئی بد اخلاقی ہو اس کی دوگنی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو سارے کام آسان ہیں۔ ازواج مطہرات کے نامناسب رویے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانا کفر ہے، اس لیے انہیں خاص طور پر نامناسب رویے سے روکا گیا۔ ازواج مطہرات پاک باز خواتین تھیں، پاک لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شمار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں دوہرے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔